منگل کے دن کراچی میں دو عجیب قسم کے واقعات ہوئے ہیں. دو عجیب تو نہیں لیکن ایک عجیب قسم کا واقعہ ہوا کلفٹن والا، جس میں جو ہے وہ ایک چائنا ریسٹورنٹ کا مالک اور اس کا ڈرائیور چائنا ریسٹورنٹ کی گاڑی میں جا رہے تھے. تو اس میں دہشت گردوں نے، موٹر سائیکل سوار دہشت گرد تھے جس کی اب CCTV کیمرہ بھی آ گئی ہے، اس کی بھی جو ہے وہ جانچ پڑتال جاری ہے. وہ اس کی گاڑی جو تھی، موٹر سائیکل جو تھی، اس کا نمبر پلیٹ بھی آ گیا ہے، اس کی بھی جانچ جاری ہے. تو بہرحال اس نے جو ہے وہ دہشت گرد جاتے ہوئے انہوں نے ایک میگنیٹ بم جو ہے، مقناطیسی بم جو ہے وہ لگا دیا گاڑی میں، چلتی ہوئی گاڑی میں انہوں نے لگا دیا. اور تھوڑی آگے گاڑی چلی ہے تو اس کا وہ ڈیٹونیٹر جو اس میں لگا ہوا تھا وہ گر گیا اور وہ پھٹ گیا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی گر گیا تھا اور پھٹ گیا، کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی ریموٹ کنٹرول جو ہے انہوں نے استعمال کیا تھا دہشت گردوں نے بم پھوڑنے کے لیے، اس لیے جو ہے وہ دھماکے تھوڑا سا پٹاخہ چلا تھا اور وہ گر گیا اور پھٹ گیا. بہرحال اب انویسٹیگیشن ہوگی تو آگے جا کر پتہ چلے گا. لیکن یہ عجیب اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ تقریباً 26-27 سال یا 30 سال ہو گئے ہیں یہ کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے، میری نظر میں اس قسم کے واقعات سامنے نہیں آئے. لیکن پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کا کہنا ہے کہ ایسا ایک واقعہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا تھا جو ابھی تک ٹریس نہیں ہو سکا کہ اس میں کون دہشت گرد ملوث تھے. اور وہ تھا اینکر پرسن حامد میر، جو جیو کا اینکر پرسن ہے حامد میر صاحب. ان کی گاڑی کے ساتھ جو ہے اسی قسم کا بم لگایا گیا تھا اور اس طرح کا پہلے یہ انوکھا واقعہ تھا. اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ ایک واقعہ لاڑکانہ سائٹ پہ بھی ہوا تھا اور اسی طرح کسی بندے کی ٹانگ میں بم باندھا گیا تھا اور اس سے تاوان لیا گیا تھا. بہرحال ابھی تک اس کیس میں جو ہے، یہ کیس جو ہوا ہے اس میں کوئی تاوان کی بات تو سامنے نہیں آئی. اور جو ادارے بات کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ادارے بات کر رہے ہیں یا پولیس بات کر رہی ہے یا CTD بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جی دشمن ملک کی یہ چال ہے، دشمن ملک کی یہ سازش ہے اور اس میں را ملوث ہے. اور را کے ایجنٹس جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ایجنٹس جو ہیں BLA ہے جہاں سندھ کی قوم پرست ایک جماعت ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان دونوں واقعات میں، کل جو منگل کو واقعات ہوئے ہیں ان دونوں واقعات میں یہ دونوں گروپس میں سے کوئی نہ کوئی ملوث ہے یا دونوں گروپس ملوث ہیں، انٹر لنکڈ ہیں آپس میں. اب تو خیر انویسٹیگیشن ہوگی، آگے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، تب جو ہے آگے جا کر معلومات ہوگی. لیکن یہ واقعہ کچھ عجیب سا لگا کیونکہ ایک پوش ایریا ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لازمی ہے دہشت گردوں کو بھی پتہ ہوگا کہ بلاول ہاؤس کے آس پاس جتنے بھی اسٹریٹس ہیں، جتنے بھی روڈس ہیں، جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں، جتنی بھی بیٹھنے کی جگہ ہے یا چلنے کی جگہ ہے، اس کے ہاں ضرور کیمراز لگے ہوں گے. وہ کیمراز ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گرد اپنی آئیڈینٹی چھپائے بغیر یہ کارروائی کر لیں؟ کیونکہ کل جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت میں نے یہ بھی سنا کہ دہشت گردوں کی شناخت ہو چکی ہے تقریباً، اور وہ دکھنے میں بلوچ نظر آ رہے تھے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ بلاسٹ کرنے کا سوچا تھا. جب میں نے ایک کوشچن ریز کیا کہ اگر چلتی ہوئی گاڑی میں جس میں صرف 2 بندے سوار تھے تو ان کو تو ٹارگٹ بھی کیا جا سکتا تھا، اسی وقت فائرنگ بھی کی جا سکتی تھی. تو یہ بم لگانے کی گاڑی میں ضرورت کیا تھی؟ یعنی ان کا ٹارگٹ کچھ اور تھا. یہ چائنا ریسٹورنٹ کی گاڑی میں بم لگانے کا مقصد یہ ہوگا کہ کہیں اور جا کر یہ جو ہے جب وہاں رکے تو اس وقت وہ اس کو پھاڑ دیں، اس کو دھماکہ کر دیں اس کا. لیکن ان کا اس چیز کا کوئی جواب نہیں ملا اور اس چیز کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی اس طرح کا واقعہ ایک جو ہے آپ کے اینکر پرسن، جو چینل کے اینکر پرسن ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا. تو لہٰذا یہ انہی کو ہی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے. خیر آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. بہرحال میری نظر میں یہ ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے کیونکہ ایک گاڑی جو جا رہی ہے اور اس میں صرف 2 بندے ہیں جن میں امپارٹنٹ جو ہے وہ چینی ہے، چین کا شہری ہے. تو ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس طرح کا جھمیلا نہیں ہو سکتا. ان کا ٹارگٹ کوئی اور تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور تھا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور ہو.
اور اس کی وضاحت جو ہے ابھی تک کسی ادارے نے نہیں کی اور نہ بتائی ہے، اور ٹارگٹ کون ہو سکتا ہے اس روٹ پہ جس روٹ پہ یہ گاڑی جا رہی تھی۔ تو بہرحال اب سی ٹی ڈی نے بھی کارروائی شروع کر دی ہے، سی ٹی ڈی نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، سی ٹی ڈی ہی کرے گی اس کی جانچ پڑتال۔ لیکن کچھ کوسچنس رہ گئے ہیں جو وہ یہ ہے کہ جی اس گاڑی کا بتا دیں کہ وہ جو موٹر سائیکل ہے، لازمی اس کی نمبر پلیٹ آ گئی ہے ویڈیو میں، تو اس کا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، کس کے نام پہ ہے، اور کون چلا رہے تھے، یا کسی نے کہیں سے چھینی ہے، یا کسی نے کوئی رینٹ پہ لی ہے، کسی سے ایسے ہی لے جائی گئی ہے کہ جی میں چکر لگا کے آتا ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوں گی بھی اور ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کہتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی اس طرح کی رپورٹنگ نہیں کریں، یہ کچھ ہمیں سمجھنے دیں، ہمیں جاننے دیں۔ لیکن ان کو ابھی تک پتہ چل چکا ہے کہ یہ گاڑی کس کی ہے، یہ نمبر پلیٹ کون سی ہے اور کس چیز کی ہے۔ تو بہرحال انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسرا واقعہ جو ہوا تھا وہ یونیورسٹی روڈ پہ ہوا تھا، جس میں دہشت گردوں نے ایک گرنیڈ پھینکا گاڑی پہ، یونیورسٹی روڈ پہ، یونیورسٹی کے پاس ہی۔ تو اس میں جو ہے وہ رینجرز اہلکار سمیت 4 بندے جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ ایک پولیس آفیسر جو ہے، ہائی آفیشل جو ہے کراچی کا، اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں، یعنی دونوں واقعات میں ایک ہی گروپ ملوث ہو سکتا ہے، یا پھر راہ کے جو 2 گروپس ایجنٹ جو ہیں وہ جہاں جو کام کر رہے ہیں وہ دونوں ملوث ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کچھ دن پہلے واقعات ہوئے تھے لیاقت آباد اور میرے خیال سے کورنگی میں، وہ بھی ایسے ہی ہینڈ گرنیڈ کے واقعات تھے، تو ان میں جو گروپ ملوث ہیں وہی گروپ اس میں بھی ملوث ہیں، یعنی اشارہ بالکل جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے۔ راہ کے ایجنٹ ہیں، اور راہ ان واقعات دونوں واقعات میں پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کا یہی کہنا ہے کہ ان دونوں واقعات میں راہ ملوث ہے اور راہ کے ایجنٹس ملوث ہیں۔ بہرحال اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کب تک جو ہے وہ انویسٹیگیشن سامنے آتی ہے اور کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوتے ہیں، اور وہ کن گروپوں سے ملوث ہے، کن گروپوں میں شامل ہیں وہ۔ اور یہ تقریباً جلد ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اب تو ساری کراچی میں، پوری کراچی میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے جو ہے پولیس کو انویسٹیگیشن میں آسانی ہو گئی ہے۔